نماز کے شرائط اور ارکان سے متعلق ایک سوال حاجی فضل الرحمن صاحب نے ممبئی سے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز کے شرائط اور ارکان کی تعداد بتائیں اور ساتھ ساتھ ان کی تھوڑی تھوڑی تشریح بھی کر دیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ جواب: نماز کی 7 شرطیں اور 6 ارکان ہیں۔ شرطیں تو یہ ہیں: نمبر 1، دونوں حدثوں سے بدن کا پاک ہونا، یعنی اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل کرنا اور وضو کی ضرورت ہو تو وضو کرنا۔ نمبر 2، بدن کے کپڑوں کا پاک ہونا، یعنی جن کپڑوں کو پہن کر آپ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں وہ پاک ہوں۔ نمبر 3، جائے نماز کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ پر نماز ادا کرنے کا ارادہ ہے وہ جگہ بالکل پاک ہو۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کسی کچی زمین پر گوبر سے گوبری پھیری گئی تو اس جگہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، البتہ اگر اس گوبری کو پاک مٹی سے اس قدر لیپ کر دیا گیا ہے کہ اس سے گوبر بھی چھپ گیا اور اس کی بو بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے تو اب اس جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، سطر کا چھپانا۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک اور عورت کا سطر اس کے چہرے، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں قدموں کے علاوہ پورا بدن ہے، یہاں تک کہ عورت کے بال بھی اس کے سطر میں داخل ہیں۔ لہٰذا اگر کسی عورت نے اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھی جس میں اس کے بال اچھی طرح نظر آتے ہوں تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا۔ اگر کسی شخص نے ایڈوانس میں وقت آنے سے پہلے ہی کوئی نماز ادا کر لی تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ مثلاً ظہر کی نماز کا وقت تقریباً 12:30 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، کسی شخص نے 11 بجے ہی ظہر کی نماز ادا کر لی تو نماز درست نہیں ہوگی۔ نمبر 6، قبلے کی طرف منہ کرنا۔ البتہ اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور اسے قبلے کی سمت معلوم نہ ہو اور نہ ہی کوئی بتانے والا موجود ہو تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح غور و فکر کرے، پھر جدھر اس کا دل گواہی دے ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر بغیر غور و فکر کیے ایسے ہی نماز پڑھ لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ میں نے دوسرے رخ پر نماز پڑھی ہے تو اب نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ نمبر 7، نیت کرنا، یعنی آپ جو نماز ادا کر رہے ہیں اس کی نیت کرنا کہ میں مثلاً ظہر یا عصر کی نماز پڑھتا ہوں۔ اگر دل میں ظہر پڑھنے کا ارادہ ہے مگر زبان سے عصر نکل گیا تو بھی ظہر کی نماز کی نیت درست ہو جائے گی۔ نماز کے 6 ارکان یہ ہیں: نمبر 1، تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2، قیام، یعنی سیدھے کھڑے ہونا۔ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر ہو اس کے لیے فرض یا واجب نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں، البتہ نفل نماز بیٹھ کر بغیر عذر کے بھی جائز ہے۔ البتہ اگر بڑھاپے یا کسی بیماری کی وجہ سے کمر اس قدر جھک گئی ہو کہ ایسا معلوم ہوتا ہو جیسے یہ شخص رکوع کی حالت میں ہے تو ایسی صورت میں اس کو اپنی حالت پر رہنا ہی قیام کے حکم میں ہوگا۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ رکوع کرتے وقت اپنے سر کو تھوڑا جھکا لے تاکہ اس کا رکوع شمار ہو سکے۔ نمبر 3، قرأت، یعنی قرآن کریم پڑھنا۔ فرض کی 2 رکعتوں اور سنن اور نوافل اور وتر کی تمام رکعتوں میں کم از کم بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا۔ البتہ گونگے شخص کی نماز اسی طرح درست ہو جائے گی۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ رکوع کی حد یہ ہے کہ انسان اتنا جھک جائے کہ اس کا سر آدھے بدن کی سیدھ میں آ جائے۔ نمبر 5، دونوں سجدے کرنا۔ سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیشانی اور ناک کی ہڈی زمین پر ٹک جائے۔ نمبر 6، قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ شرائط اور ارکان ملا کر کل 13 ہوئے۔ بعض کتابوں میں 6 کی بجائے 7 ارکان دیے گئے ہیں
اور 7واں رکن نماز سے اپنے ارادے سے باہر ہونا ہے۔